بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ طلاق مؤثر ہونے کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ یونین کونسل سے کیسے حاصل کیا جائے۔ تو طلاق دینا مرد کا شرعی حق ہے، لیکن یہ کام دین اسلام میں ناپسندیدہ کاموں میں سے ایک کام ہے، لہٰذا طلاق کا فیصلہ کرتے ہوئے سوچ و بچار سے کام لیں، جذبات میں آ کر فیصلہ مت کریں۔ اب آپ کو طلاق دینے کا قانونی طریقہ بتا دوں کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے گا تو مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 کے تحت وہ شخص طلاق دینے کے بعد متعلقہ یونین کونسل کو بتائے گا، مطلب نوٹس بھیجے گا کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ نوٹس ملنے کے بعد متعلقہ یونین کونسل ایک ثالثی کونسل تشکیل دے گی۔ یہ ثالثی کونسل شوہر اور بیوی کے نمائندگان پر مشتمل ہوگی۔ یہ نمائندے شوہر اور بیوی کے قریبی عزیز اور والدین اور بھائی وغیرہ ہوں گے۔ چیئرمین یونین کونسل یا سیکرٹری یونین کونسل بھی اس ثالثی کونسل کا حصہ ہو سکتے ہیں۔ یہ ثالثی کونسل میاں بیوی کے درمیان صلح کروانے کی کوشش کرے گی۔ اگر صلح ہو جاتی ہے تو دی گئی طلاق غیر مؤثر ہو جائے گی اور میاں بیوی بغیر نکاح کیے اکٹھے رہ سکتے ہیں، کیونکہ ان کا جو پہلے آلریڈی نکاح ہوا تھا وہ بھی ٹوٹا نہیں ہے، تو دوبارہ سے ان کے مابین جو ہے معاملات طے پا جائیں تو وہ دوبارہ سے اکٹھے رہ سکتے ہیں، دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ اگر 3 طلاقیں اکٹھی نہ دی گئی ہوں۔ اگر 3 طلاقیں اکٹھی دے دی گئی ہوں تو اس میں جو مختلف مکتبہ فکر کے لوگ ہیں وہ ان کا جو ہے آپس میں اختلاف ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ وہ طلاق ہو جاتی ہے، کچھ کے نزدیک وہ طلاق نہیں ہوتی۔ درمیان اگر صلح ہو جائے تو دی گئی طلاق غیر مؤثر ہو جائے گی اور میاں بیوی اکٹھے رہ سکتے ہیں پھر۔ اور اگر راضی نامہ نہ ہو تو یونین کونسل کو نوٹس ملنے کہ 3 ماہ کے بعد طلاق مؤثر ہو جائے گی اور متعلقہ یونین کونسل طلاق مؤثر سرٹیفکیٹ جاری کر دے گی۔ اگر عورت نے عدالت کے ذریعے خلع لی ہے تو عدالتی ڈگری متعلقہ یونین کونسل کو بھجوائی جائے گی اور عدالتی ڈگری کے 3 ماہ بعد متعلقہ یونین کونسل طلاق سرٹیفکیٹ جاری کر دے گی۔ اب طلاق سرٹیفکیٹ کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے، اس کے متعلق ڈسکس کرتے ہیں کہ طلاق سرٹیفکیٹ ایک بیسیکلی پروف ہوتا ہے۔ یہ وہ ثبوت ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی طلاق یافتہ ہے یا نہیں۔ مرد دوسری شادی کرنا چاہے یا عورت تو وہ نکاح کے ٹائم اپنا طلاق سرٹیفکیٹ پیش کرے گا جس سے ثابت ہو کہ وہ طلاق یافتہ ہیں۔ نکاح نامے کے ایک کالم میں لکھنا پڑتا ہے کہ آیا دولہا اور دلہن سابقہ شادی شدہ تو نہیں ہے۔ اگر شوہر نے اپنی بیگم کو طلاق دے دی لیکن یونین کونسل میں نوٹس نہیں بھجوایا تو اس صورت میں مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 کے سیکشن 7 کے تحت جرمانہ اور قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے ہسبینڈ کو۔ اور سپریم کورٹ نے اپنے ایک فیصلے میں جس کا ریفرنس ہے PLD 2016، اس کا پیج نمبر 457 ہے، تو اس میں قانون وضع کر دیا گیا ہے کہ شوہر پر لازم ہے کہ وہ طلاق دے تو اپنی بیوی اور متعلقہ یونین کونسل کو نوٹس بھیجے۔ بذریعہ رجسٹری نوٹس بھیجنا ضروری ہے۔ زبانی طلاق بیوی پر اثر انداز نہیں ہوگی اور بیوی حقدار ہوگی کہ وہ شوہر سے سابقہ خرچہ لے، کیونکہ شوہر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اتنا عرصہ پہلے طلاق دے دی تھی، اس لیے اب شوہر کے لیے لازمی ہے کہ وہ بیوی اور یونین کونسل کو بذریعہ نوٹس بتائے۔ تو اس سے یہ ہے کہ ہسبینڈ کے پاس پروف بھی آ جاتا ہے کہ میں نے طلاق دے دی ہے۔ کل کو اگر ایک طلاق یافتہ عورت وہ کچھ عرصے کے بعد اپنے ایکس ہسبینڈ پہ کیس کر دے کہ میں ابھی بھی اس کے نکاح میں ہوں، کیونکہ کوئی ریٹن پروف تو نہیں ہوگا، تو لہٰذا اس سے جو ہے عدالت مجھے خرچہ دلوائے، میں اتنے عرصے سے ادھار لے کے یا جیسے بھی زندگی بسر کر رہی ہوں تو وہ مجھے اتنے پیمنٹ بنتی ہے تو وہ عدالت مجھے لے کے دے، تو ایسی صورت میں مرد کو وہ دینا پڑ سکتی ہے۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ طلاق جو ہے وہ ریٹن ہو اور متعلقہ یونین کونسل میں بھی نوٹس جائے تاکہ طلاق مؤثر سرٹیفکیٹ جاری ہو سکے۔